صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی انسان کی ایک بالشت زمین قبضہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 زمینوں کا طوق ڈال دے گا۔ قبضے تو بڑا آسان ہو گیا، آج بازو میں پلاٹ ہے، کہیں پر وینچر بنا ہوا ہے تو پلاٹ خرید لیے، کئی دنوں ہو گیا بازو والا آ رہا نہیں، دیکھ رہا نہیں، تو کیا کریں گے؟ جب ہمارا گھر بنانے کا وقت آیا تو برابر ایک بالش نے ایک ہاتھ بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ کئی لوگ تو ان کے پلاٹ میں ان کا اگر روڈ کے طرف ہے تو پھر کیا کر لیتے ہیں، دوسرے کے پلاٹ میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں، زمینیں ہی قبضہ کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، باپ دادا کے نام سے زمین تھی، بیٹے نہیں تھے، صرف بیٹیاں تھیں، تو پھر کیا ہے، کچھ نہ کچھ کسی کو کھلا دیے پیسے، اور ظالم لوگ جاتے ہیں تو ان کا پورا، کیونکہ ان کے طرف سے لڑنے والا نہیں ہے، جھگڑنے والا نہیں ہے، بڑے بڑے زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، جھوٹے ڈاکیومنٹس بنا لیتے ہیں، جھوٹے سگنیچرز کروا لیتے ہیں۔ کیا کیا کرتے ہیں آج، کدھر سے پیسہ ملتا نا جی، بس پیسہ ملتا اس لیے زمینوں کو قبضہ کرو۔ سگے بھائی جی اپنے بھائیوں کے زمینوں کو قبضہ کر لیتے ہیں، بہنوں کے قبضے کر لیتے ہیں بھائی۔ کیوں بھائی؟ ہاں ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی مل کے کیا بولتا، تمہارے بہنوں کا تمہارا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، باقی سب میرا ہے۔ بڑا بھائی بولتا کہ میں تمہاری ایج کرا، وہ کرا، شادیاں کرا، اس لیے پوری زمین میری۔ سگے بھائیوں میں بہنوں میں لڑائیاں جھگڑے قتل تک چلے جا رہی، کیوں؟ زمین اس کی انہوں کھا لیے، اس کی انہوں کھا لیے۔ کتنی چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کرنے والے مسلمان، داڑھی بھی ہے برابر، ٹوپی بھی ہے برابر، نماز ہے، برقع ہے، سب کچھ ہے، معلوم ہے یہ زمین میری نہیں ہے، اس میں میرا حق نہیں ہے، یہ دوسروں کا ہے، اس کے باوجود بھی حق مار لیتے ہیں۔ بڑا بھائی مر گیا، چھوٹا بھائی زندہ ہے، اس کے بچے ہیں، بڑے بھائی کی پراپرٹی اس کے بچوں کو بانٹ کے دینا تھا لیکن نہیں دیتا، یتیم ہو گئے، پوچھنے والا کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بھائی کی بھی پوری پراپرٹی میں ہی ڈال لوں گا، کھا لوں گا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ آج مسلمانوں کے یہی گناہ ہے، یہی ظلم ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر رہا۔ پیسہ ملنا بس، دنیا کا فائدہ ملنا بس، زمینوں کے زمینیں کھا جا رہے، پلاٹاں کھا جا رہے۔ اس لیے اللہ کے لیے غور کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک بالشت یہاں پر، تم تو بڑے بڑے زمین ایکڑوں کے ایکڑاں ڈال لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بالشت اگر تم کسی کی زمین میں اگر قبضہ کر لیے، گھر بناتے ہوئے کسی کی ایک بالشت اگر آگے بڑھا، ایک دیوار آگے بڑھا دیے، تو یاد رکھو قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر اتنا وزن اللہ تعالیٰ تمہارے گردن میں طوق ڈال دے گا۔ کیا حالت ہوگی اس دن، کیسی بے عزتی ہوگی۔ یہاں تو جھوٹے بن کر جھوٹے ڈاکیومنٹس بنا لے کے چوری سے قبضہ کر لیے، وہاں قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق ڈال دے گا، تو کیا ہوگا پھر؟ تو اس لیے زمینوں کو قبضہ کرنے سے بچیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیشہ ور بھکاری جو ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ایسے اٹھیں گے قیامت کے دن۔ پیشہ ور بھکاری کا مطلب ضرورت نہیں ہے اس کا پیشہ بن گیا، اچھا خاصا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے پاس، روزانہ آتے ہیں، وہ اود پکڑ لے کے، ہرے کپڑے پہن لے کے، گلے میں مالے ڈال لے کے آ جاتے ہیں، یا محمد یا اللہ یہ وہ بولتے ہوئے پکارتے ہوئے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، نوجوان ہے، اچھا خاصتا ہے، سب کچھ ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی۔ کیوں جی بھیک مانگ رہے؟ بولے تو نہیں جی یہ ہمارا خاندانی کام ہے، یعنی ہمارا پورا خاندانی بھیک مانگتے ہوئے زندگی گزارتا، اس لیے ہم بھیک مانگتے ہیں، ہم کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے یاد رکھو، پیشہ ور جو بھکاری ہے، خاندانی جو بھکاری ہے، اصل میں ان کی مدد کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ پھر اسی طرح ظلم کرنے والا کل قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، جو بھی جس کے اوپر جیسا بھی ظلم کیا ہو۔ ظلم کئی چیزوں میں ہوتا ہے، تو یاد رکھو ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہ بنے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد میں ہے، ذمہ داروں کے ہاتھ کل قیامت کے دن ان کے گردنوں پہ بندھے ہوئے ہوں گے، یا تو اس کی نیکی اسے چھڑا لے گی، یا پھر اس کا گناہ اسے ہلاک اور برباد کر دے گا۔ مطلب کیا ہے جی؟ ذمہ دار آج سب کو ذمہ داری کی پڑی ہوئی ہے، مطلب عہدے، کرسیاں ہونا، سیٹ ہونا، سٹیج ہونا، بڑپن ہونا، نام ہونا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی عہدہ سنبھال کے رکھتے، چاہے وہ مسلمانوں کی جماعتوں میں ہو یا پھر کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی اچھا کام کرنے کی بات آتی ہے، مسجد کے ذمہ دار الگ، مدرسے کے ذمہ دار الگ، قوم کے ذمہ دار الگ، مسلک کے ذمہ دار الگ، جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار الگ۔ اچھی بات ہے جی، اگر ذمہ داری لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے گردن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گردن کیا ہوں گے ذمہ داروں کے؟ ان کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ ہاتھ گردنوں پہ بندھے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ اگر تم ذمہ داری لے کے اچھا کام کرے، اچھے فیصلے کرے، مسلمانوں میں انصاف کے ساتھ کام کرے، تو ٹھیک ہے، تمہاری نیکی تمہارے ہاتھوں کو چھڑا لے گی۔ لیکن اگر ظلم کرے،
زیادتی کرے، ناانصافی کرے تو پھر بڑا خطرناک عذاب بھی ہوگا۔ آج ذمہ دار بنے، پولیٹیکل میں گئے، تھوڑا بہت پاور تھا تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس پیسے لیتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، ناانصافی کرتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، بہنوں کے جھگڑے، کیا کرتا جی؟ کچھ بھی نہیں، اس کا کام کیا ہے؟ کمیشن لینا، لوگوں کے پاس رشوت لینا، فیصلے کرنا، بس رشوت لینا، فیصلے کرنا۔ جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے لے لیا، کیونکہ راؤڈیزم کرتا ہے، گنڈا گیری، دادا گیری کرتا ہے، اس کا کام کچھ بھی نہیں ہے، پیسے لیتا، فیصلے کرتا، لوگوں کے پاس رشوت لیتے ہوئے زندگیاں گزار دیتے۔ یاد رکھو، اگر ذمہ دار بھی بنے ہیں تو ذمہ داری ڈرتے ہوئے بننا ہے، اور ذمہ داری لیے ہیں تو اس میں انصاف کرنا ہے۔ ناانصافی کریں گے، قیامت کے دن پھر یہ عذاب ہوگا۔